یہاں جو ایک مضمون ہم بطور خاص اور سورۃ یونس کے اندر اس کا بہت تذکرہ ہے، اس کی طرف کو ہم پہلے بھی اپنے اس مطالعے میں اشارہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو ہے نا رسالتیں، یہ جو ہے نبوتیں، یہ جو آسمانی تنزیل ہے، ہم نے کہا کہ یہ آپ اپنی دلیل ہے۔ معاملہ اور ظاہر ہے کہ غیب ہے، یہ غیب، اور البتہ غیب کو جانچنے کے لیے جو کوئی دلائل انسان کی ضرورت ہو سکتے ہیں وہ بدرجہ اتم اس کے اپنے اندر موجود ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ کائنات، یعنی کوئی چھوٹی زبان ہے جو یہ کائنات بول رہی ہے۔ ابھی مطلب آپ کو دکھائیں گے، یہ قرآن مجید یہ ہے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، ذرا سورج کی یہ جو روشنی ہے دیکھو تو صحیح ذرا اس کو، والقمر نورا، اور چاند کا جو ہے نور بکھیرنا، وقدرہ منازل، اور اس کی جو منزلیں جس میجرمنٹ کے ساتھ، جس پیمائش، جس باریکی کے ساتھ، اور جس قدرت، قہر اور جبر جو ان اجرام کے اوپر درکار تھا، ایسا زبردست، مطلب نری پیمائش تھوڑی، پیمائش ہے، اور پھر ان پیمائشوں کو فورس کر دینا ان اجرام کے اوپر کہ ایسے جکڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کائنات کسی کی قوت اور ارادے کے اندر جکڑی ہوئی کس اندھے کو نظر نہیں آتی، مطلب ہے تو وہ یعنی وہ اس خدا کی خدائی بول رہی ہے، اس کو نہیں سننا تو وہی پھر اندھا پن ہے، وہی پھر بہرا پن ہے۔ اور ایسوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ بہت تسلی رکھو، بے حد تسلی رکھو، اگر یہ کائنات کی بولی نہیں سمجھ آتی جو خدا کی تسبیح کر رہی ہے تو تمہیں دکھانے کے لیے پھر میرے پاس ایک اور جہان ہے، پھر تسلی رکھو، 2 دن بڑے مزے سے گزارو، عیاشی کر لو، اور پھر تم کو دکھانے کے لیے بھی میرے پاس پھر بہت کچھ ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ جو وہ لوگ، وہ عقل مند اولی الالباب، یہ جو ہے ان فی خلق السماوات والارض ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، اور پیچھے ہے یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ تو یہ ایک خاص لوگوں کے لیے، اچھا یہ بالکل کلیئر ہے، یہ ایک خاص لوگوں کے لیے ہے جو کائنات کے ان شواہد سے ہی خدا کو مان لینے کی استعداد رکھتے ہیں، اور بلا شبہ ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی ہر دور کے اندر ایسی پائی گئی ہے۔ اچھا، تو ان لوگوں کے لیے جو دوسرے لوگ جو ہے نا، جو بیٹھے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو کافی نہیں ہے، کوئی بات ہے بھائی کرنے والی، تو تسلی رکھو، یعنی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو ہم لوگ تم کو لا کر دیں گے تو تمہاری کسی طریقے سے لازماً تسلی ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہ خدا چاہتا ہی یہ ہے کہ جس کی تسلی ان چیزوں سے نہ ہو، اس کے لیے اس کی تسلی کسی اور چیز سے پھر خدا اپنے پاس لا کر کروائے۔ اچھا، تو ایک بات ہم نے کہا کہ اس کی صداقت کے سارے دلائل اس کے اپنے اندر موجود ہیں، کہیں باہر سے آپ کو نہیں لانے ہوتے ہیں۔ تو کائنات کی زبان کو پڑھوانا اتنا زیادہ، آپ ذرا تصور، اور یہاں پر ہم کہیں گے آپ جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کو لے لیجئے، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی یہ اکاؤنٹ موجود ہو، لیکن سبحان اللہ، یعنی جس نے قرآن پڑھا، یہ کائنات کے شواہد کے اندر خدا کی عظمت، قدرت، قہر، طاقت، جبروت اس انداز سے قرآن مجید نے پڑھائی ہے کہ یہ ایک بہت، تو بھائی یہ کائنات ایک خدا کی مشیت اور مرضی اور رحمت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، پہلی بات۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ جو نبوتوں اور رسالتوں کی جو صداقت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ذرا تھوڑا سا یہ سوچو کہ رسولوں نے آ کر جو چیز بتائی ہے وہ ہے کیا۔ اب دیکھو، یعنی رسولوں کا شروع سے لے کر جو آخر تک بیان ہے وہ اس خدا کی تعظیم ہے۔
اچھا اب تصور کریں کہ رسولوں کو اگر آپ باہر نکال دیں تو یہ پوری کائنات جو ہے اس کے اندر جو خدا یعنی اس کے ساتھ انسان کا رشتہ، اس کی حاجت مندی، اس کی ضرورت مندی، اس کے لیے انسانوں کی فاقہ مندی اور انسانوں کا دیندار ہونا اور اس کا ان کے اوپر مہربان ہونا اور انسانوں کا اس کا احسان مند ہونا اور اس کو خوش کرنا، اس کے آگے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، یعنی ایک ریاست بلا بادشاہ، یعنی وہی کو انبیاء کو آپ باہر کر دیجئے ایک اتنی بڑی قلم رو بغیر بادشاہ کے. اچھا انبیاء کو لے آئیے ایک اتنی بڑی بادشاہ جو دنگ کرتی ہے دیکھنے والوں کو، اس کا بادشاہ آ جاتا ہے. یعنی رسالتوں کو لے آئیے، اس کائنات کا بادشاہ جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. رسالتوں کو باہر لائیے تو یہ ایک اتنی زبردست کائنات جو ہے اس کا کوئی سر پیر پھر باقی نہیں رہتا ہے. تو اس وجہ سے رسالتوں نے اگر کیا ہے تو کچھ نہیں کیا ہے، یعنی انبیاء نے کو اپنی بڑائی کروائی ہو اپنے ابا کی، اپنے اماں کی، کوئی وہ نہیں ہے. ایسی عاجزی اور انکساری ان ہستیوں کے اندر ہے کہ سوائے یہ جس نے انبیاء کا دامن تھاما اس نے صرف خدا کی کبریائی کی، خدا کی تعظیم کی، اور اس کا ایک ایک لمحہ خدا خوفی، تقوی، انصاف اور ظلم سے بچنا، برائی سے بچنا، گندگی غلاظت سے بچنا، اس کا یہ ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ جو خوبصورت اسباق ہیں بدرجہ اتم آپ کو کہاں سے ملتے، یعنی اگر اور کہیں سے ملتے بھی ہوں گے تو بے شمار شواہد آپ کو اس کے مل جائیں گے کہ یہ اسی آسمانی جو صحیفے ہیں ان سے انسپائر ہو کر یہ لکھے گئے. بہت سارے ادیب، حکیم، دانا، ان کا کلام آپ کو ملے گا اور اس کا ایک بہت بڑا اکاؤنٹ یہ ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں اسی آسمانی جو ہدایت ہے اس کے ریفلیکشن ہے. اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، میں ابھی تو بول رہا ہوں، اس میں اگر کوئی کام کی بات ہے تو وہ تھوڑی ہے کہ کوئی وہ میری ہے، آپ کر رہے ہوں گے تو یہ ہے کہ پتہ چلے گا اچھا اس نے قرآن پڑھا تھا. اچھا اگر اس نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو مطلب ہے وہ یعنی اس کائنات کے مالک کی جو محبت کی، جو اس کی تعظیم کی کبریائی کی چاشنی ہے اور حکمت، عدل، دانائی، پاکیزگی کے وہ سارے اسباق ہیں وہ جہان سے ناپید ہوتے. تو دوسری بات کیا ہو گئی، وہ یہ ہے کہ رسالتوں نے آ کر یہ کائنات کی جو بولی تھی، کائنات کی جو زبان تھی، رسالتوں نے آ کر اس کو پڑھانا سکھا دیا. اچھا اس کے اندر سے خدا کی عبادت کا ایک پورا جو ہے وہ طریقہ دستور انسانوں کو دے دیا. اور اگر آپ رسالتوں کو منحا کر دیتے ہیں انسانیت سے، ذرا تصور کر لیجئے کہ کس طریقے سے یہ انسان ایک بے خدا تہذیب رہ جاتی ہے. اچھا یہ ہے. اس کے بعد پھر یہ زندگی سے متعلق بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. یعنی ہم نے کہا کہ یہ انسان کا یہاں پر خیر اور شر کا اختیار رکھنا، اور جس کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بے شمار شر کے امور انسان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں اور بے شمار خیر کے امور اس کی زندگی میں پائے جاتے ہیں. اور بہت سارا کچھ برائی کرتا ہے یہ انسان اور بہت سارا کچھ اچھائی کرتا ہے یہ انسان، اور اس برائی اور اچھائی کا کوئی کانسیکوینس جو ہے وہ اس جہان کے اندر ذرہ بھی دستیاب نہیں ہے. اچھا اس مسئلے یہ کوئی چھوٹا سوال ہے، اتنا بڑا سوال ہے یہ. تو جبکہ اس کائنات یہ جو خیر و شر کے مسئلے کے علاوہ ایسی زبردست پرفیکشن ہے اس کائنات میں، سبحان اللہ، ایسی پرفیکشن ہے سورج کی، چاند کی، فصلوں کی، پودوں کی، ہواؤں کی، یا سبحان اللہ. اچھا اس کے اندر ایک اتنا بڑا خانہ خالی چھوڑا گیا، ایک انسان کروڑوں کا قاتل ہو جائے، ایک انسان پوری قوم کو اپنی غلامی میں جکڑ لے، اور ایک قوم دوسری کے اوپر صدیوں تک ظلم کرتی چلی جائے، کراہ رہی ہو ایک قوم، اور وہ پوچھ رہی ہو کہ ہے کوئی یہاں پر جو انسانی زندگی کو کسی ڈھب پر تو لے کر آنے والا ہو یا اس کی کوئی جواب دہی کرنے والا ہو. تو پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہو گئی کہ ایک اتنا بڑا سوال خیر و شر کے مسئلے میں
آپ دیکھ لیجئے رسالتوں نے اگر اس کا جواب دیا ہے تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ بھئی جو شر جس نے کیا ہو اس کے لیے بھی ایک پورا پورا بدلہ ہو، اور جس نے خیر کی ہو اس کے لیے بھی ایک پورا پورا بدلہ ہو۔ اور سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ وہ خالق کے گن گانا ہے، سب سے بڑی خیر۔ یعنی اگر کسی بندے نے آپ کے لیے 2 ٹکے کی کوئی نیکی کر دی ہو، یعنی ہر دنیا کا آدمی کہے گا کہ اس کا شکریہ کرنا اور اس کی احسان مندی کرنا جو ہے نا تم پر فرض ہے، تم انتہائی کمینے اور گھٹیا انسان ہو کہ جس نے تمہارے ساتھ کوئی ایک نیکی کی تھی تم نے اس کی تحسین نہیں کی۔ اچھا تو سبحان اللہ، ذرا آنکھیں کھولو تو صحیح، صبح سے لے کر شام تک ذرا نعمتیں تو گنو جو کسی نے کی ہیں، تو بھائی وہ اس پر اس کی عبادت اور اس یہ ہے رسالت کا سبب۔ اچھا جنہوں نے یہ کر لیا تو شاباشی نہیں ملنی چاہیے ان کو، یعنی جس کے اندر خیر تھی، ایسی زبردست خیر، اس کی شاباشی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ تو کسی نے آ کر، اللہ نے کسی کو کھڑا کر دیا اور اس نے آ کر لوگوں کو انذار کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو ایک جواب دہی کا دن ہے، اور اس کے اندر خدا کی تعریف کرنے والے اور خدا کی چاہت کرنے والے جو ہیں نا نوازے جانے والے ہیں۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے جس پر تم کو اچنبھا ہوتا ہے؟ اور اگر وہ ایک انسان ہے تو وہ پہلے ہی تم کو بتا دیا ہے کہ بھئی اگر پردہ ہی ہٹا دینا ہو تو پھر تو یہ اسکیم اور ہو جاتی ہے، پھر بلا شبہ فرشتے ہیں، پھر بلا شبہ خدا تم سے خود بات کرے۔ لیکن اس کے بعد یہ تھوڑی ہے کہ تم کو موقع دے توبہ کا، 10 سال تک تم ایمان نہیں لائے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بھی تم کو موقع ہے اتنی دیر تک، اور پھر ایمان لانے کے بعد بھی گناہ ہو گئے، تقصیر ہو گئی، خدایا معاف کر دے، اللہ کہتا ہے تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ تھا ہی اس لیے کہ یہ تو وہ یہ ہے کہ ایک آدمیوں کے لیے کھڑا ہوا ہے، فرشتے نہیں آئے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسکیم غیب پر ایمان لانے کی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کائنات کی شہادت ہی تم سن سکو تو سنو، اور اگر نہیں سنتے تو میں پھر ایک اور جہان رکھتا ہوں جس میں تم کو بہت اعلیٰ سنے گا۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا۔ سبحان اللہ، اے نبی ذرا کیا زبردست سنیں گے یہ، اور کیا زبردست یہ دیکھیں گے جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے، ایسی زبردست ان کی آنکھیں کام کریں گی اور ایسے زبردست ان کے کان کام کریں گے جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ تو ہے، اگر اس لیول پر سننا ہے تو اس کے لیے تو یہ جہان واقعتاً نہیں ہے۔ تسلی رکھو اور انتظار کرو۔ اچھا، اس کے بعد یہ سورت جو ہے یہ سلسلہ شروع کر دیتی ہے۔ سب سے پہلا جو مضمون ہے وہ وہی ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ دیکھو اس سوال کو ہم یوں نہیں چھوڑیں گے، آپ کو بار بار کہیں گے کہ اس جہان میں تم نے آنکھ کھولی ہے، ذرا دیکھو یہ کسی کی تخلیق ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ ہے جس نے ان کو 6 مرحلوں میں پیدا کیا۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور کل خود مختار، صرف اس کا فیصلہ چلتا ہے، اس کے معاملات میں کوئی کسی قسم کی دخل اندازی دینے والا نہیں ہے۔ اب یہ انسان کی جو عبادت ہے اور التجائیں ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ نہ دنیا میں کسی کا اختیار ہے، جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس وجہ سے جو مانگنا ہے اور جو کوئی درخواست رکھنی ہے، کیونکہ بادشاہی کا یہ حصہ ہے کہ اس سے درخواستیں کی جائیں، بادشاہ کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے اور بادشاہ کے آگے ساری عرضیاں جو ہیں وہ رکھی جائیں، تو اور اس کی حکمت پر اور اس کی دین پر پورا یقین رکھا جائے، اس کے اندر کسی اور کی کوئی حیثیت نہ مانی جائے۔ اور جہاں تک آخرت کی بات ہے تو اس میں بھی کوئی شفاعت، کسی کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ وعد اللہ حقا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بالکل حق ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ تخلیق ایک بار کرتا ہے پھر اس کو لوٹاتا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ بدلہ دے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو پورے بلا کم و کاست، بلا کسی کمی کے، عدل کے ساتھ۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، ہاں جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے کھولتا
پانی ہے ضیافت کے لیے، وعذاب علیم، اور ایک دردناک سزا ہے بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر کافر بن کر رہنا اس جہان کے اندر رسالتوں نے بتا دیا کہ اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیات کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں، اختصار کے لیے ہم اس مجلس میں زیادہ طویل نہیں بات کر سکتے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اس کے بعد ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض۔ البتہ اس میں جو آگے بات کی جا رہی ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، اب دیکھو یعنی اس جہان میں آ کر تم نے تو کچھ نہیں کیا، اور اتنا کچھ جو ہے وہ تم نے حیرت انگیز کرشمے کسی کے دیکھے، اور تمہارے اندر کوئی خواہش چاہت اندیہ پیدا نہیں ہوا کہ تم جا کر اس کے حضور پیش ہو اور تم اس کو دیکھو، تم اس سے ملو، تم اس کے ہاں حاضری دو۔ تو جن لوگوں کو ہم سے ملنا اور ہماری ملاقات اور ہمارے آگے جواب دہی کی کوئی امید توقع نہیں ہے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور یہ دنیا ان کے لیے کل کائنات ہو گئی ہے اور اس پر وہ پوری طرح راضی ہیں۔ یعنی جو بار بار ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا خیر اور شر کی عملگاہ بذات خود ایک دوسرے جہان کی متقاضی ہے، تو دنیا کی یہ جہد جو ہے دنیا کا خیر اور شر جو ہے نا وہ اس کے لیے بالکل بے معنی ہے، اور کیونکہ یہاں کا خیر اور شر اپنی جواب دہی اور اپنی جزا اور سزا کے معاملے میں بالکل ایک بیہودہ اور لغو بات ہے اس کے لیے، اس وجہ سے وہ اس کا ایک موقع ہونا اور اس کا خدا کے ہاں جو ہے وہ سرخروئی کے لیے ایک بہت اعلیٰ اس کے لیے ایک صورت ہونا، اس سے بالکل غافل ہو کر وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی تمام آرزوئیں، خواہشات، حتیٰ کہ اپنی خدائی، اپنی بڑائی اور اپنی جو ہے وہ اپنا تکبر اور انسانوں پر اپنا ظلم جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس پہ بالکل راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، مطمئنوا بہا هم الذین هم عن آیاتنا غافلون، اور اس جہان میں جو ہماری آیات سے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کی کمائی کی وجہ سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، وہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح جنہوں نے کیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی بدولت خدا ان کو ہدایت دیتا چلا جائے گا۔ یہ یہاں پر اہل علم نے کہا کہ ابتدائی طور پر ایمان لانا ایک مسلسل ذریعہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ پھر ہر قدم پر اللہ اس کے لیے بالکل جو صحیح حق ہے اس کو روشن اور واضح کرتا چلا جائے، یہاں تک کہ کچھ نے کہا کہ یہ آخرت میں جو آخرت کی جو ظلمتیں ہیں ان کے اندر سے گزرنے کا سارا راستہ اللہ رب العزت ان کو فراہم کر دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، جنات النعیم کے اندر ان کے نیچے ان کے تلے نہریں بہتی ہوں گی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اور ان کے بار بار کا جو بیان ہوگا اس جہان میں وہ ہے خدا کی تسبیح۔ حدیث میں آیا کہ یلہمون التسبیح، کہ اہل جنت جو ہیں وہ ان کو الہام ہوگا تسبیح کا جیسے یہاں پر وہ سانس لیتے ہیں، یعنی اس میں کوئی مشقت دنیا کے اندر یہ جو آپ کو عبادت کرنا ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک آزمائش ہے، ہر بار آپ کو نماز پڑھنا ہوگی تو کچھ زور لگانا پڑے گا، اور سارا طبیعت کو جو ہے وہ آمادہ کر کے تو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، بہت ساری جو ہے نا وہ طبیعت کو قابو کر کے آپ نے روزہ رکھنا ہوگا، بے شمار حرام چیزوں سے آپ نے بچنا ہے ہی سارا مجاہدہ، اس وجہ سے کہ یہ ہے ہی آزمائش، اور ان ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس قابل ہو، کس جہان میں جانے کے قابل ہو۔ اس وجہ سے دنیا کی جتنی نیکی ہے ساری کی ساری کسب ہے،
کمائی ہے. آخرت میں انسانوں نے جو جنت میں چلے گئے کل وقت ہی خدا کی تسبیح کرنی ہے. اچھا لیکن یہ وہ تسبیح ہے جس میں آپ کا کوئی زور، مشقت اور طبیعت کو آمادہ کرنا نہیں ہے، وہ خود بخود آپ کرتے رہیں گے، نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں اور کسی نہ کسی انداز سے آپ کے وجود سے خدا کی تسبیح ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسا خوبصورت جہان ہے وہ، جہاں خدا کی، یعنی یہاں پر سبحان اللہ خدا کی طلب ایک قیمت رکھتی ہے، ایک زور لگوانا چاہتی ہے. وہاں پر یہ آزمائش ختم ہے. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کا جو گریٹنگ ہے، تحیہ ہے، وہاں پر وہ سلام، سلام، سلامتی ہے. یعنی کیا مطلب ہے سلام؟ آگے چل کر اسی صورت میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السلام، اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. کہتے ہیں ذرا آپ تصور کر لیں کہ ایک جہان ایسا ہے جس میں غم، دکھ، پریشانی، تکلیف نام کو بھی نہیں، سلام ہے ہی وہ دار السلام، سلامتی کا گھر. تحیتہم فیہا سلام، بار بار جو ان کو تحیت، جو گریٹنگ دی جاتی ہے وہ ہے ہی یہ کہ یہاں تم کو سراسر سلامتی ہے. کیوں بھائی؟ یہ عبادت یہ کیسی علاج ہے بھائی؟ خدا کی جستجو، خدا کی طلب، خدا کو کیا گیا کوئی ایک سجدہ اگر خدا کو قبول ہو گیا تو یعنی انسان کی جو سب سے بڑی طلب ہے وہ سلامتی ہے. سب سے بڑی طلب جو ہے وہ سلامتی ہے. اور آپ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان جو پریشانی میں ہو وہ دوسرے انسانوں کو کتنی حسرت سے دیکھتا ہے. ایک انسان جو کسی تکلیف میں ہو اور دوسرے انسان، اس کو یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ یہ کتنے آرام سے، کتنے مزے سے ہیں. تو بھائی سلامتی جو ہے، اور اللہ کا اپنے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام. تو تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم، اور ان کے جو ہے جو بات کا جو تتمہ ہے، جہاں پہنچ کر ان کی بات ختم ہوتی ہے، وہ یہ ہے ان الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری کی ساری حمد تعریف رب العالمین کے لیے ہے. سورۃ یونس کی جو چل رہی ہے، جو مضمون ہے مرکزی، ہم نے کہا کہ وحی کے لیے انسان کی فاقہ مندی، حاجت مندی، بطور مضامین بھی، بطور انجام بھی. اچھا، اب بطور مضامین یعنی یہ ہدایت جو ہے یہ انسان کو عین اس پوزیشن میں لا کھڑا کرنے کے لیے ہے جس پوزیشن میں اس جہان کے اندر خدا انسان کو بطور فرد بھی اور بطور معاشرہ بھی دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اس کی مرضی ہے. وہ جس پوزیشن میں اس انسان کو دیکھنا چاہے وہ اس پوزیشن کو متعین کرتا ہے اور اس کے لیے وہ وحی اتارتا ہے. اچھا، اب یہاں پر کیا ہے؟ وحی کے مقابلے پر ہمارے اہل علم نے، ہمارے ائمہ سنت نے ایک کثرت سے ایک لفظ بولا ہے، وحی کی معارضت. معارضت جانتے ہیں؟ وحی کی کنفرنٹیشن کرنا، وحی کی کاٹ کرنا. اچھا، تو وحی کی معارضت میں جو لوگ پتہ نہیں کیا کیا انداز کے جو ہے نا وہ فلسفے اور نظریے اور سوچیں اور خیالات کی ندرت لے کر آتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے ائمہ سنت ایک لفظ بولتے ہیں ہوا. اس کی وضاحت ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں. زیادہ تر احوا کا ترجمہ اردو میں خواہشات کیا جاتا ہے، اور خواہشات کا عام طور پر ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے آدمی کو عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، مال دولت کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے احوا سے مراد جو ہے نا یہ کوئی تھوڑی سی مطلب گناہ کر لینے کی خواہش، تو اس کو کہتے ہیں جی یہ احوا. حالانکہ یہ احوا کا جو صحیح مفہوم ہے قرآن مجید کے اندر بھی بے شمار مقامات، کبھی اس کا انشاءاللہ العزیز ہم مفصل اگر جائزہ لیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں احوا کا لفظ ہے، اور یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہو سکتا ہے آپ کے لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے. ایک یہاں پر تعداد بہت بڑی ایسی ہے، وہی جو ہم نے بعض اوقات اس کی طرف کو اشارہ کیے ہیں،
اعمال بیس تصور دین. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو ہے نا بہت سارا کچھ حتیٰ کہ شرک کو جو ہے نا وہ جی جہاں ایک اللہ نے ایک حکم دیا ہے، جہاں آپ کے ایک نفس کی خواہش ہے، تو اللہ کے حکم کے مقابلے پر نفس کی خواہش کو آپ نے جو ہے نا وہ فوقیت دے دی، تو گناہ تبھی کرتا ہے نا. یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے پر اپنی نفس کی مان لینا، اپنے نفس کی خواہش مان لینا گناہ تبھی ہوگا نا، ورنہ کیا ہوگا. تو وہ اس کو اکثر و بیشتر ہمارے حضرات جو ہیں ماشاءاللہ قرآن پڑھانے والے بھی بالعموم شرک کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور جو شرک ہے اصل میں ظاہر ہے کہ وہ گول ہو جائے گا. تو اس وجہ سے احوا کا یہ جو لفظ ہے اس کی جو صحیح دلالت ہے وہ اس انداز کی خواہشات نہیں ہیں کہ کسی کو جو ہے نا کو بدکاری کرنے کی یا کو حرام مال کھانے کی کوئی طلب ہو رہی ہے. اس کے لیے شہوات کا لفظ ہے، وہ بھی قرآن مجید میں اور احادیث میں استعمال ہوا ہے، تو اس کا زیادہ مطلب صحیح وہی ہے. تو احوا بنیادی طور پر وہ تصورات، وہ دعوے، وہ نظریات ہیں جو وحی کی معارضت میں انسان کو لگتا ہے کیا زبردست یہ بات ہے، یہ بالکل جی کمال بات ہے، اور ہوتی ہے وہ وحی کی معارضت میں. اچھا اب یہ ہے کہ یہ دیکھیے سب سے بڑا مارکا اس وحی کا ہے تو بھلا کس چیز کے ساتھ ہے؟ انسانی احوا کے ساتھ. بہت بار وہ انسان جو ہے وہ جھوٹے حوالے دے دیتے رہے ہیں، فلاں جو ہے وہ معبود کے، فلاں کسی ہستیوں کے جن، تو بنیادی طور پر وہ ہستیاں آ کر بولتی تھوڑی ہیں. سورۃ یونس میں ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی. تمہارے یہ جو معبود ہیں یہ تم کو ہدایت تھوڑی دیتے ہیں. انبیاء نے جس معبود کی بات کی ہے تو وہ تو مفصل ہدایت دیتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو دیویاں، یہ پتہ نہیں کیا کیا جو لوگوں نے اپنے معبود گھڑے ہوئے ہیں، بے شک ان کے حوالے سے یہ اپنی جو بھی بات کرتے ہوں گے وہ بے شک کر لیتے ہوں، لیکن حق تو یہ ہے کہ وہ دیویاں وغیرہ کبھی نہیں آئیں کہ وہ ان کو ہدایت کریں. تو وہ دراصل کس کی ہوتی ہے؟ انسانوں کی کچھ احوا ہوتی ہیں. تو احوا وہ چیزیں جو وحی کی معارضت میں انسانوں کے ہاں بطور فلسفے، بطور نظریات، بطور افکار، بطور ٹامک ٹوئیاں پائے جاتے ہیں، ان کے لیے لفظ ہے ہمارے پاس احوا کا. اچھا تو سب سے بڑی جو کنفرنٹیشن ہے وحی کی وہ انسانی احوا کے ساتھ ہی ہے. اچھا یہ ابتداءً ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں انسان کو اپنی احوا سے دستبردار ہو کر خدا کی وحی کے تابع ہونا ہوتا ہے، اور جو کہ عبادت کی واحد صورت ہے. اچھا قرآن مجید نے یہ مضمون جا بجا بیان کیا ہے کہ اصحاب احوا دونوں طرح کے. ایک وہ ہیں جو ابتداءً انیشلی انبیاء کی لائی ہوئی چیز کو رد کر دیتے ہیں کہ ان کی احوا اس کو قبول نہیں کرتے. اچھا ایک دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد اپنی احوا کو لے کر آتے ہیں اور اپنی احوا کی بنیاد پر وحی کے ساتھ معارضت کرتے ہیں. وہ ان کے بے شمار مختلف لیولز ہیں، اور ہمارے ائمہ سنت مبتدعہ ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں. اچھا اب یہ جو ہے